بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید العرب شیخ بطحا عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت ابو طالب کے نام سے مشہور تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کا ایک نام عمران بھی ملتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے والد اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول فرمائی۔ نبوت کے اعلان کے بعد جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے، مشرکین اور کفار مکہ کی جرأت نہ ہوئی کہ حضور پاک کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام حضرت طالب، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، حضرت علی، اور بیٹیوں کے نام ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین اور کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی حد کر دی۔ جس سال جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، حضور نے اس سال کو غموں کا سال قرار دیا۔ ایک دفعہ اہلیان حجاز پر قحط پڑا۔ عیسائیوں، مشرکوں، جاہلوں، بت پرست سب کے سب حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ میں ان سے زیادہ کوئی بھی پرہیزگار نہ تھا۔ آ کر کہنے لگے خدا سے باران رحمت کی درخواست کریں۔ حضرت ابو طالب اٹھے اور بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ ان کی آغوش میں چاند سا لڑکا بھی تھا۔ بیت اللہ پہنچ کر حضرت ابو طالب نے اس لڑکے کو ہاتھ میں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں باران رحمت کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور بارش برسنے لگی۔ بارش نے حجاز کی پیاسی زمین کو سیراب کیا اور مکہ کی سوکھی ہوئی وادی کھل اٹھی۔ وہ چاند سا لڑکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہیں حضرت ابو طالب پہچان چکے تھے کہ وہ نبی ہیں۔ حضور نبی کریم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اپنے چچا کے ساتھ قافلے میں یمن کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اپنی قدرت سے خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قافلے کو لیے ہوئے پار گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا کیاف شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر جاتے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو حضرت ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ کیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ کیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابو طالب نے نکلتے ہوئے ان کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات حضرت ابو طالب نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے نیچے اتر آئے، بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں
پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا، خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ سیر ہو چکے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اس جگہ اپنی ایڑی پھر ماری، وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، یہ کبھی مجھ سے جدا نہ ہو سکے گا، نہ میں اسے اپنے سے کبھی جدا کروں گا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے خانقاہ کے راہب نے نبی کریم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے، کیا مطلب؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا بلا؟ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، اس لڑکے کے باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں۔ یہ ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ پھر ساری عمر حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دی۔ حضرت ابو طالب اپنی شخصیت کی عظمت اور ہر لحاظ سے قداور، طاقتور اور اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے۔ حضرت ابو طالب ہی قسامہ کے بانی ہیں جو کہ اسلام کے عدالتی نظام کا موجد ہے۔